Brain Touch 9. رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار احد پہاڑ کے اوپر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا انی لأری الفتن تنزل خلال بیوتکم مواقع القطر، میں دیکھ رہا ہوں کہ گمراہیوں اور بدعقیدگیوں کے فتنے تمہارے گھروں کے بیچ میں اس طرح سے اتر رہے ہیں جیسے بارش برستی ہے۔ اب اس ماحول میں آپ دیکھیں تو یہ فتنے کس طریقے سے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد ہی سے فتنوں نے سر اٹھایا۔ کیا مسیلمہ کذاب نہیں اٹھا تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل حل و عقد صحابہ کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی سرکوبی ضروری ہے، اور چنانچہ یمامہ کی ایک شاندار جنگ لڑی گئی جس میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے، مگر مسیلمہ اور اس کے ماننے والوں کا صفایا کیا گیا۔ خود مدینہ طیبہ اور اس کے قرب و جوار میں زکوٰۃ کی فرضیت کے انکار کا ایک فتنہ اسی دور میں اٹھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ کوئی مروت نہیں کہ اس پر کلمے کی قیمت ہی کیا ہے جو جس کلمے کے ساتھ اللہ کے ایک عظیم فرض کا انکار بھی کیا جائے، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ صحابہ کرام صرف یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا، بلکہ وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ کلمے کی اساس جن جن چیزوں سے متعلق ہے ان سب چیزوں کے بارے میں لوگوں کے عقائد و افکار کیا ہیں۔ اگر کلمے کے تقاضے کو پورے کرتے ہیں ان کے عقائد و افکار، تو یقیناً ان کے ساتھ اہل اسلام کے معاملات برتے جائیں۔ لیکن اگر ایک بنیادی مسئلے دینی کا کوئی انکار کرے تو اب ضرورت نہیں رہتی ہے کہ وہ دنیا میں زندہ رہ سکے، بلکہ اس کا صفایا کرنا ضروری ہے کہ مرتد کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تو ارتداد کے فتنے مٹائے گئے۔ اس طرح پر ہمارے سامنے عہد صحابہ کی نظیریں موجود ہیں۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں خارجیوں نے سر ابھارا اور ان لوگوں نے فتنے کھڑے کیے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کے ساتھ کتنے صحابہ کرام نے ان خارجیوں سے باقاعدہ جہاد کیا، اور مولا علی اور امیر معاویہ میں باہمی جنگ ضرور تھی، رضا کشی ضرور تھی، مگر خارجیوں کی جنگ کے معاملے میں ایک بار دونوں حضرات نے خارجیوں کو دونوں طرف سے گھیر کر کے صفایا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا
کہ یہ لوگ تو کلمہ پڑھتے ہیں، اس لیے کلمہ پڑھنے والوں پر تلوار کیسے اٹھائی جائے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ کلمے کے تقاضے کی تکمیل نہیں کرتے اور یہ بنیادی مسائل کے انکار بھی کرتے ہیں، اس وجہ سے انہیں دنیا میں رہنے کا حق نہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کچھ لشکر دے کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو، جو صحابی ہیں، رسول پاک کے چچاداد بھائی ہیں اور قرآن مجید کے علوم و اسرار کے ماہر ترین فرد، ان کے حوالے ایک لشکر کیا اور فرمایا فلاں جگہ خارجیوں نے اڈا جما رکھا ہے، ان سے جنگ کرو۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور ہمارا لشکر تو تھوڑا ہے، وہ لوگ کثیر تعداد میں ہیں، کیسے جنگ برابر کی ہو سکے؟ فرمایا جاؤ تم جنگ کرو، میں نے خود اپنے کانوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جنگ کے بارے میں سنا، فرماتے تھے کہ ان میں سے 20 کے سوا کوئی 21واں بھی بچ نہ پائے گا، اس لیے تم جاؤ کامیاب رہو گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنا لشکر لے کر پہنچے، جم کر جنگ ہوئی، خون کی ندیاں بہنے لگی۔ پھر ایک مرحلہ وہ آیا کہ اب جب وہ خارجیوں کو بھاگنے کی جگہ نہ ملی تو ایک طرف دریا تھا، اس میں انہوں نے چھلانگ لگا دی۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ان میں سے 20 کو گنا کہ وہ دریا کے پار جا سکے اور باقی سب ڈوب کر کے ختم۔ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو بتایا تھا ویسے ہی ہوا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان صحابہ کرام کا دل کیوں سخت ہو گیا تھا ان کلمہ گو لوگوں کے معاملے میں، اور ان لوگوں نے کلمے کی بنیاد پر ان لوگوں کے ساتھ کسی اتحاد کو کیوں نہیں قبول کر لیا، کیوں نہیں ان کے ساتھ مروت برتی؟ معاملہ صرف یہ ہے کہ ہم صلح کرتے ہیں تمام معاملات، اور جب ایک معاملے میں بھی دین کی بنیاد ہلنے لگتی ہے تو اب صلح کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے رفیقان ملت، اس تمہید کے بعد اب آپ سمجھ لیں کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، ایسے فتنوں کا دور کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ تمہارے سامنے آئیں گے کہ ان کی شکل و صورت اور ان کا ظاہر بڑا ہی دلکش ہوگا، وقلوبہم ضیاء، اور ان کے دل بھیڑیے ہوں گے۔ وہ بھیڑیے کیا ہوں گے؟ گوشت نوچنے کے لیے نہیں، وہ بھیڑیے وہ ایمان کھانے والے بھیڑیے۔ اس لیے ان کی باتیں بڑی میٹھی ہوں گی اور ان کا انداز بڑا ہی دلکش ہوگا، اور اپنے جبے اور قبے کے معاملے میں بڑے ہی نمایاں نظر آئیں گے، مگر ان سب کو نہ دیکھو، ان کے دل میں بھی اتر کر کے دیکھو۔ اس لیے وہ بھیڑیے ہی نظر آئیں گے، اور جب موقع پڑے گا تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالیں گے۔ تو اس لیے اس زمانے میں ایک فساد بہت زبردست پیدا ہو گیا، وہ فساد صلح کلیت کا۔ سب کو بالکل صحیح کہتے ہیں، کوئی ان میں غلط نہیں ہے، سب صحیح ہیں، اور اس وجہ سے اب سب صحیح ہیں تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اب رسول پاک بے مثل و بے مثال ہیں، رسول پاک ہمارے جیسے بشر ہیں، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہ کہتے رسول پاک
اللہ کے نائب مطلق ہیں، اللہ نے انہیں با اختیار بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے کہ وہ ایک جگہ ایک تنکا ہلا سکیں۔ تو اب ذرا سوچو دونوں باتوں میں کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کے علوم دیے تھے اور رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہ تھا۔ کیا یہ دونوں باتیں ایک ہی شخص تسلیم کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ایک یہ گروپ ایسا پیدا ہوا ہے صلح کلی، صلح پسند کرنے والا، جو صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ سب کا ایمان ملیا میٹ کر دیا جائے، کہ آدمی اس کو بھی صحیح مانے اس کو بھی صحیح مانے، جنت بھی جنت ہے اور جہنم بھی جنت ہے، سب کو اگر جنت ہی کرتا جائے تو پھر بچے گا کیا؟ ایمان بھی ایمان ہے اور کفر بھی ایمان ہے، تو پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایمان اور کفر کے درمیان دوری کیسی ہے اور دونوں میں مخالفت کیسی ہے۔ تو ہر آدمی جب صاحب ایمانی ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس لیے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ایسا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا، شام آتے آتے کافر ہو جائے گا، اور شام کے وقت کوئی مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ آخر یہ کیوں میرے آقا سرور کائنات نے اس چیز کو بیان کیا؟ یہی بتانے کے لیے کہ لوگوں ان حالات میں ایمان کا بچانا سخت مشکل ہوگا، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت اس ایسے زمانے میں جو کر گیا تو اس نے بہت بڑا کام کر لیا، وہ کامیاب رہا، وہ کامیاب رہا، اس کی فتح ہے، اگرچہ اس کے لیے بڑی سخت دشواریاں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وقت آئے گا کہ القائم علی الحق کالآخذ فی کفہ الجمرہ، کہ حق پر قائم رہنے والا اتنی مشکلات میں ہوگا جیسے دہکتا ہوا انگارہ اپنی مٹھی میں لیے ہوئے ہے۔ ذرا سوچو کیسی مشکلات کا وقت ہوگا کہ دہکتا ہوا انگارہ اس کی مٹھی میں ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی پڑھ لو، ارشاد فرماتے ہیں یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنما یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کا سب سے قیمتی مال اس کی بکریاں ہوں گی، نہ بینک بیلنس اس کا قیمتی مال ہوگا، نہ اس کی پراپرٹیاں قیمتی مال ہوں گی، نہ اس کی فیکٹریاں قیمتی مال ہوں گی، نہ اس کی تجارتیں قیمتی مال ہوں گی، نہ اس کے باغات اور کھیتیاں قیمتی مال ہوں گے، یہ کچھ نہیں، سب سے زیادہ قیمتی مال اس کی بکریاں ہوں گی کہ ان بکریوں کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر اور بارش کی جگہوں پر بھاگے گا، اپنا دین بچا کر بھاگے گا، دین بچا کر لے جائے گا، بس ان بکریوں کے دودھ پر اپنی جان کی حفاظت کرے گا اور کنارے رہ کر کے اپنے دین کی حفاظت میں مشغول رہے گا۔ اب ذرا آپ سوچو اتنی کٹھنائیاں آنے والی، یہ دور اگرچہ وہ ابھی نہیں شروع ہوا مگر اس کے علاوہ کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ اس دور کے آنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں ہے۔ لوگ اس وقت عجیب و غریب حالات سے گزر رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں میں ذرا سے مسئلوں کے لیے لوگوں آپس میں صلح آج کی ہر کے ہو نہ ہر کے ہو مت سے کرنے کے لیے تیار، ہر نجس اور پاک کے درمیان اتحاد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ اتحاد کس طریقے سے ہوگا۔ اس اتحاد کا نتیجہ میں نے دیکھا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی اتحاد ہے، مگر اس سیاسی اتحاد کے پیچھے کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اس زمانے میں لوگوں کی شادیوں کا رواج کیسے بدل گیا، لوگوں نے کس طریقے سے رشتہ داریاں اور لوگوں کے ساتھ قائم کرنی شروع کر دی ہیں جن سے رشتہ داریوں کا جواب شرعاً ملتا ہے، ان سے دوستانے
جن کی دوستی کے لیے رسول پاک نے نہیں قرآن پاک نے بھی جگہ جگہ لوگوں کو منع کیا اور حرام قطعی بتا دیا گیا، مگر اس کے باوجود وہ دوستیاں کیوں پیدا ہو گئیں، یہ رشتہ داریاں کیوں پیدا ہو گئیں؟ آج سے 20 سال 25 سال پہلے وہ رشتہ داریوں سے لوگ کیوں بھاگتے تھے، اور جب اتحاد کرنے لگے لوگ سیاسی اتحاد نہیں کیا، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے سیاسی کو تو ظاہر میں رکھا اور باطن میں مذہب کو ذبح کرنے کے لیے اتحاد کیا۔ اس لیے مجھے تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب آدمی اب کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں اور جب آدمی کے اوپر عذاب کی طریقے سے فتنے فسادات مسلط ہو جاتے ہیں، تو اس وقت کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ اب ارے ہمیں قتل مت کرو، ہمارے بچوں کو قتل مت کرو، ہمارے گھروں میں آگ مت لگاؤ، ہماری دکانوں کو نہ لوٹو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا دین قبول کرتے ہیں۔ کوئی کہنے کو تیار ہوتا ہے اس وقت نہیں تیار ہوتا، مگر جب ایک دل و فائدہ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ زہر کتنا زہر حلال ثابت ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دین و ایمان سے بالکل غافل ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے رفیقان ملت، جب بھی کوئی خوبصورت چیز سامنے آئے تو خوب اچھی طرح سے آدمی کو سوچ لینا چاہیے کہ الٹ پلٹ کر کے دیکھے کہ یہ مال اصلی ہے کہ نقلی ہے، یہ زہر ہے یا کیا ہے۔